نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ الانبیاء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں بنایا ہم نے، لِبَشَر، کسی انسان کے لیے، مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی. أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ کو موت آ جائے، آپ مر جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، وہ رہ جائیں گے ہمیشہ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ کی آزمائش دو طریقے سے ہے. ہم برائی میں بھی آزماتے ہیں اور بھلائی میں بھی آزماتے ہیں. ہم تمہیں بیماریاں دے کر بھی آزماتے ہیں، پریشانیاں دے کر بھی آزماتے ہیں، فتنے دے کر بھی آزماتے ہیں، اور تمہیں مالدار بنا کر بھی آزماتے ہیں، صحت دے کر بھی آزماتے ہیں، کامیابی دے کر بھی آزماتے ہیں. یہ دونوں اللہ کی آزمائش ہے. سبحان اللہ. کوئی مالدار یہ تصور نہ کرے کہ اگر مجھے سب کچھ ملا ہے تو میں اللہ کی آزمائش سے ہٹ کر ہوں. نہیں. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تم کو آزماتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ کی ترتیب دیکھو، پہلی شر ہے بعد میں خیر ہے. پہلے شر، پہلے پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، موت، یہ ساری چیزیں دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، پھر خیر ہے. سبحان اللہ.
کامیابیاں اور صحت، یہ بھی ایک اللہ کی آزمائش ہے، فتنہ. اور پھر آخر میں اللہ عز و جل نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ثم الینا ترجعون، سب تم میرے ہی طرف، ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. معزز دوستوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ 2 آیتیں ہیں. یہ 2 آیتوں میں اللہ عز و جل نے بڑے پیغامات. پہلا پیغام اللہ عز و جل کا یہ ہے، اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے. اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے، کوئی یہاں باقی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. آپ کو اس کی تائید سورہ رحمان کی اس آیت سے ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی ہے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو بقا ہے وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ قصص کی آخری آیت، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، کل شیء، ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اللہ کے چہرے کے. الا وجہ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. باقی کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ پہلی چیز ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ عز و جل نے ہم سے کہا ہے، موت اٹل ہے، آ کے رہے گی. اللہ کا فرمان ایک ہی لفظوں میں، جملہ، ساری چیزیں سیم. 3 جگہ اللہ عز و جل نے اسے دہرایا ہے قرآن میں. کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں جو میں نے آیت پڑھی اس میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور سورہ آل عمران کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا بات ہے اللہ عز و جل. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہاں میں نے ترجمہ کر دیا، وہاں کا ترجمہ کیا ہے؟ تمہیں پورا بدلہ قیامت ہی میں ملے گا. سبحان اللہ، کیا لفظ ہے اللہ کا. اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا. باپ جو کرتا ہے بیٹے بدلہ نہیں دے سکتے ہو ہی نہیں سکتا. آپ جو کر رہے ہیں دین کے لیے، آپ کو اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا ہے. اللہ نے کہہ دیا، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی. آپ کو جو بدلہ ملے گا وہ قیامت ہی میں مکمل بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی یہ ہے، مت بھاگو ادھر ادھر، یہ عارضی کامیابیاں ہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. اصل کامیابی کی طرف توجہ دو. یہ قرآن میں دوسری جگہ پر، قرآن میں تیسری جگہ پر اللہ عز و جل کا یہی لفظ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم میرے طرف لوٹائے جاؤ گے. اٹل حقیقت ہے. سبحان اللہ. تیسری چیز موت کے بارے میں، جتنے چاہے جتن کر لو، بچنے کی جتنی کوششیں ہیں کر لو. سبحان اللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں، علماء بھی اس لفظ کو لکھتے ہیں اردو زبان والے، منکر خدا، پہلے لفظ تو لفظ خدا پر ہمارا اعتراض ہے، میں ان کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں، آئے ہیں، مگر موت کا انکار کرنے والا آج تک نہیں آیا. جی، منکر خالق تو موجود ہیں، خالق اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا، اس کا انکار کرنے والے تو موجود ہیں، مگر اس دنیا میں موت کا انکار کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. قرآن مجید کہتا ہے جتنے چاہے جتن کر لو. دیکھو میرے بھائی، ہمارے سامنے جو واقعات ہوتے ہیں اگر اس سے ہم عبرت نہیں لیں گے تو ہم بے وقوف ہیں. کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہر چیز کا انشورنس لوگوں نے کرایا ہے، ہر چیز کا، سر کے بال کا، کڈنی کا، دل کا، ہاتھ کا، پیر کا. اگر یہ خراب ہو گیا تو دوسرے کے پاس ہے، اسے ریپلیس کیا جائے گا. اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے، لمبی زندگیاں جینے کے لیے ذرا اٹھا کے پڑھ کے دیکھو لوگ کتنے جتن کرتے ہیں، کتنا احتیاط برتتے ہیں. قرآن ان کو جواب دے رہا ہے. کون؟ قرآن ان کو جواب دے رہا ہے. قل ان الموت الذی تفرون من، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو،
فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ مل کے رہے گی، وہ آ کے رہے گی. کیا لفظ ہے اللہ کا. تم جتنے انشورنس کرانا کرا لو. کیا بولتے ہیں انشورنس میں؟ لائف انشورنس. کیا لفظ؟ کون سا لفظ ہے؟ لائف تو وہ جانتا ہے کب جائے گی، کون سی عمر میں کون جائے گا، بچہ جائے گا، بوڑھا جائے گا، جوان جائے گا، عورت جائے گی، بچہ، یہ سارے، بادشاہ جائے گا یا فقیر جائے گا، اس کو علم ہے. اب یہ جناب لائف انشورنس پر بیٹھے ہیں کہ لائف انشورنس کا معنی کیا ہے؟ گارنٹی، زندگی کی گارنٹی. لائف انشورنس کا معنی کیا؟ زندگی کی گارنٹی. یہاں قرآن کہتا ہے جتنے چاہے کرا لو انشورنس، جتنے ڈاکٹروں کو پکڑنا رکھ لو، سامنے آگے پیچھے ڈاکٹروں کی ٹیم رکھ لو، مگر بچ نہیں پاؤ گے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آ جائے گا. کیا لفظ ہے اللہ کا؟ اذا جاء اجلهم، جب وقت آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سیکنڈ نہ آگے اور نہ ایک گھڑی پیچھے، چلنا پڑے گا ہمیں. اور آدمی کیا کہے گا جب موت کو سامنے دیکھے گا؟ کیا کہے گا آدمی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّي، اب موت کو دیکھ کر آدمی کہہ رہا ہے ربی، اے میرے پروردگار، لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا اجل قریب، زیادہ نہیں چاہیے. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اب جا کے صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں نام لکھا کے فوراً آ جاؤں گا. اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، کسی نفس کو مہلت نہیں دی جائے گی، ٹائم نہیں دیا جائے گا. آج موج اڑا رہے ہو نا، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہو نا، مرتے وقت یہ 10-10 منٹ کے لیے فرشتوں کے سامنے بھیک مانگیں گے اور وہاں جواب یہ ملے گا. آج اس وقت کسی کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. جتنا چاہے کر لو میرے بھائی. قرآن مجید ان آیتوں سے بھرا پڑا ہے. تیسری چیز موت کے بارے میں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بولتا ہوں، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت. جی ہاں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی عمر جو ہے ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ کسی مولوی کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی امام کا لفظ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور نبی جو بھی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ وحی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 60 اور 70، اس سے زیادہ مجھے تعجب کی چیز یہ لفظ ہے نبی کا، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے جیئیں گے. سبحان اللہ. اس کو پار کرنے والے، 70 کو بھی پار کرنے والے کم لوگ ہوں گے. میجورٹی میری امت کی اس کے بیچ میں چلی جائے گی. اللہ اکبر. اتنی عمر لے کر لائے تھے مانگ کر 4 دن غم زندگی کے لیے. یہ 4 دنوں کی زندگی کے لیے یہ اکڑاہٹ، یہ تیاریاں، یہ غفلت کی زندگی میرے بھائی. اس زندگی کے لیے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں یہ ہے ہی بٹوین 60 اور 70 کے بیچ میں، بہت کم لوگ اس کے آگے جیئیں گے. یاد رکھو، عذر والی جو عمر ہے نا، عذر والی، 60 سال اگر اللہ نے کسی کو دے دیا، 60 سال اگر اللہ نے کسی کو دے دیا، رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عذر اسے نہیں ہوگا قیامت میں. اللہ مجھے وقت کم ملا نہیں بول پائے گا. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. وقت عذر ہے اور اللہ کے اپنے آپ کو قریب کر لو میرے بھائیوں. قرآن مجید کی آیت سنو، کبھی اگر زندگی میں یہ آیت سے گزر ہو تو یاد کر لو اس آیت کریمہ کو. یہ بھی اللہ عز و جل قرآن میں بار بار اس مضمون کو اللہ ریپیٹ کرتا ہے. جو بات اہم ہوتی ہے قرآن میں بار بار بیان کی جاتی ہے، بار بار بیان کی جاتی ہے. متشابہات لوگ اسے کہتے ہیں تکرار. تکرار عربی زبان میں تکرار کرنے سے قرار ہوتا ہے. قرار کہتے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے بار بار بولنے سے. اللہ عز و جل کا فرمان، هو الذی خلقکم من تراب
وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہماری پہلی شکل، پھر ثم من نطفہ، پھر مٹی کو اللہ نے نطفے کی شکل عطا فرمائی، دوسری شکل، پھر تیسرا ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون کی شکل اللہ نے نطفے کو عطا فرمایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ نے تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالا۔ کیسا لفظ ہے؟ اللہ کا لفظ کیسا ہے؟ ثم یخرجکم۔ کسی اور جگہ پر اور مرحلے بھی بتائے گئے ہیں، یہ سورہ مومن کی آیت ہے، اس میں یہ ہے ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ نے تمہیں بچہ بنا کر باہر نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم جوانی کو پہنچو۔ کیا لفظ ہے؟ تاکہ تم جوانی کو پہنچو، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ۔ مٹی سے رب نے شروع کیا، مٹی سے اللہ نے شروع کیا، مٹی سے لے کر اللہ نے کہاں تک بیان فرمایا؟ تم بوڑھے ہونے تک۔ اس کے بعد اللہ کا لفظ سنو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، بہت سارے لوگ تم میں ایسے رہیں گے جو یہ سارے مرحلے کراس نہیں کر پائیں گے، وقت سے پہلے مر جائیں گے۔ کوئی بچپن میں مر جائے گا، کوئی جوانی میں مر جائے گا، کوئی بڑھاپے تک پہنچے گا، پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، مگر ایک اجل اللہ نے رکھی ہے ہر ایک کی، سب اس میں پہنچو گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب، آج ایک بھائی نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے موت کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں ہے، طبرانی میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اقتراب الساعہ، قیامت کے قریب آپ یہ تین چیزیں دیکھو گے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں آپ دیکھو گے، اگر دیکھو گے تو یہ حدیث کو یاد کر لینا انشاءاللہ۔ ان یری الہلال ہلال قبولا، ان یری الہلال قبولا فیقال للیلتین، چاند کو، پہلے دن کے چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا۔ کون سا؟ لوگ یہ کہیں گے یہ پہلے دن کا نہیں ہے، اتنا بڑا چاند پہلے دن کا نہیں ہو سکتا، یہ دو راتوں کا چاند ہے۔ ان یری الہلال قبولا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم آج دیکھتے ہیں لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جو تنقیدیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، یہ قیامت کی علامت ہے میرے بھائی، چاند کو بڑا کر کے دکھایا جائے گا۔ للیلتین حدیث کا لفظ ہے، دو راتوں کا چاند پہلے دن نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ دوسرا، وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ مسجدوں کو لوگ راستہ بنا لیں گے، آئیں گے مگر تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، آئیں گے مگر تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ بڑی بڑی مسجدیں، ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ، گزرنے کا راستہ بنا لیں گے، دیکھنے کے لیے، ہاں یہ 500 سال پرانی مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، اندر آئیں گے مگر اس کا حق ادا نہیں کریں گے، اسے راستے کی طرح استعمال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہے آج کئی لوگ تو ایسے ہیں، یہ شہر میں نہیں ہوں گے مگر دوسرے شہروں میں ہیں، مسجدوں کو بیت الخلاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں۔ نبی نے کہا وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَأَن يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، قیامت کے قریب اچانک موت زیادہ ہوگی۔ کیوں مرا نہیں معلوم ہوگا۔ ان یظہر موت الفجأة، اچانک مرے گا آدمی، بچے مریں گے، جوان مریں گے، 40 سال کے لوگ، 30 پر 4 سال کی عمر کا، 30 پر 34 ایئر، دبئی کا جو شہزادہ تھا اس کی عمر 30 پر 4 سال تھی، وقت کے شہزادے کا بیٹا ہے وہ، مگر اچانک مر گیا، کوئی کچھ نہیں کر پایا۔ میں جانتا ہوں بنگلور کی سب سے اچھی ہاسپٹل ہارٹ کے لیے جو آتی ہے، اس ہاسپٹل میں لوگ گئے ہیں چیک کرانے کے لیے، اور اس پہ بھاگتے بھاگتے، ٹریڈ مل پہ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک کچھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ 17 ڈاکٹر یا 20 ڈاکٹر لے کر انہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے لیکن بچ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ اس جمعہ کے دوسرے مرحلے میں میرے بھائیوں کرنا کیا ہے؟ جب موت حقیقت ہے، بچ نہیں سکتے ہیں، قرآن مجید اللہ اور اس کی رسول اس پر اتنا زور دے رہے ہیں، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ قرآن میں نے 3 حدیثیں اس کے لیے میں نے نوٹ کی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر ہاذم اللذات،
موت کو کثرت سے یاد کرو. یاد کرنا ہے. کس کو یاد کرو؟ کس کو یاد کرو؟ کرتے کیا بھائی؟ چھوڑو بھائی, کئی کو موت. پہلے جب میں چھوٹا تھا نا, تو اگر موت کبھی بیچ میں آ بھی گئی, اتنا لوگوں کو ڈر ہے, بولتے وہ ذکر چھوڑ دو. یا رسول اللہ کہہ رہے کثرت سے یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو. سبحان اللہ, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, اس کے فائدے ہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کثرت سے قبرستان کو جاؤ. کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ نوجوانوں؟ پلے گراؤنڈ کو نہیں, صبح کو گئے تو شام تک میچس 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 نہیں. کثرت کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے منع کیا تھا قبرستان کو جانے سے, اس کی زیارت سے. اب جاؤ. فإنها تذکرکم الآخرہ, اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت یاد آئے گی, موت یاد آئے گی. اور وہ بھی میں بتا دوں آپ کو, قبرستان کو یہ ٹیم کی شکل میں مت جاؤ. وہاں جا کر ابھی تم اسے قبرستان کو پارک بنا لو گے. کیا کرو گے؟ پارک بنا لو گے. وہاں بھی موبائل میں تم رہو گے. اکیلے تنہا جاؤ اور یہ سوچو, آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی جا رہا ہوں قبرستان کے باہر. ایک وقت میں جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا, یہی مجھے رہنا ہے. ذہن میں تصور لے کر آؤ. یہ نبی کہتے ہیں آج میں جا رہا ہوں اور واپس بھی میں انشاءاللہ اپنے گھر کو میں واپس جاؤں گا. ایک وقت ایسا آئے گا اور 100% آئے گا جب مجھے قبرستان لایا جائے گا اور واپس نہیں لے کر جائیں گے. آپ یہ ذہن میں تصور لے کر آؤ. کثرت سے, یہ پہلا. دوسرا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, موت کو یاد کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے, اگر روزی روٹی تنگ ہے, کمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو یاد کرنے سے رزق میں برکت دے گا, زندگی میں برکت دے گا. سبحان اللہ. کیسا لفظ ہے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ مِّنَ الْعَيْشِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ, کوئی آدمی اسے زندگی کی تنگیوں میں اگر یاد کرتا ہے, إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کشادہ کر دیتا. فائدہ ہے اس کا فائدہ ہے. موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے. سبحان اللہ, زندگی کشادہ ہوتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ عقل مند کون ہے, چالاک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو, چالاک بنو. کیا بنو؟ کیا بنو؟ چالاک بنو. چالاک ویسے بنو جیسے نبی چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ, من اکیس الناس واحزم الناس یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب, میں چاہتا ہوں نوجوان ساتھیوں میرے, یہ جواب آپ اس مسجد سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. نبی نے چالاک کسے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا. نبی کہتے ہیں دو چیزیں. سب سے پہلے چالاک, اللہ کے رسول کہتے ہیں اکثرهم للموت ذکرا, کثرت سے موت کو یاد کرنے والا, کثرت سے موت کو یاد کرنے والا. سیکنڈ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا. سبحان اللہ. دو باتیں نبی نے کہی, موت کو کثرت سے یاد کرو اور اس کے بعد کی زندگی کیا ہے. تین چیزیں ایسے ہی 1 2 3 بتاؤں گا, وقت ہو جائے گا انشاءاللہ, اور پابندی کے ساتھ اس جمعہ کے ٹائم پر اپنی بات ختم کروں گا. موت کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے آخری مرحلہ, لاسٹ کا جو مرحلہ ہے, سکرات والا مرحلہ. جب ہم موت کو یاد کریں, تیاری کرو اس مرحلے کے لیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حدیث سنو, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ, 3 ہی باتیں, 3 باتوں پر یہ جمعہ میں ختم کر لیتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عندما حضرت الوفات کان بین یدیہ رکوہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا برتن ہے چمڑے کا, اس برتن میں پانی ہے, اس برتن میں پانی ہے. فجعل يدخل يديه, آپ اپنا ہاتھ وہ برتن میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر. فيمسح بهما وجهه, اپنے دونوں ہاتھوں سے بھگا کر اپنے چہرے کو پوچھ لیتے ہیں. ويقول, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, یاد رکھو جی, لا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے سکرات ہیں. یہ وقت بہت اہم ہے, آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم نصب یدہ, پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائے. فجعل یقول, اور یہ کہنے لگے, پھر رفیق الاعلی, سب سے بڑا جو دوست ہے وہ, پھر رفیق الاعلی. ایسے ہی ہاتھ ہل رہا تھا ہوا میں, آپ کی جان نکل گئی.
سوال علماء یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا ہوگی؟ نماز چھوڑنے والے کو کیا ہوگی؟ سود کھانے والے کو کیا ہوگی؟ حرام کھانے والے کو کیا ہوگی؟ اور جو آدمی غلطی کرتا ہے اس کی آخری حالت کیا ہوگی؟ صحابہ نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں، عمر بن عاص سے، اے ابا جان اس وقت تمہاری حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے زمین و آسمان کو ملا دیا گیا ہے، زمین اور آسمان کو ملا دیا گیا ہے۔ جی میں اور آپ گزریں گے اس حالت سے، گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے، گزرنا ہے نہیں گزرنا ہے۔ تیاری اس وقت کے لیے کیجئے، ایسے کام کیجئے کہ آخری وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے ہماری جان نکلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ہاں، دوسری چیز انشاءاللہ موت کے بعد اللہ سے ملنا ہے۔ کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ کس سے ملنا ہے؟ حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، عن عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ آخری حدیث ہے جمعہ کی انشاءاللہ۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، اور عبادہ بن صامت راوی حدیث ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ بھی اس سے ملنا چاہے گا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا، ناپسند کرے گا، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ آپ کی شاید حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی، حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اہل بھٹکل کو۔ حضرت عائشہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا او بعض ازواجہ، حضرت عائشہ نے کہا یا بعض کسی بیوی نے کہا، انا لنکرہ الموت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے یا موت کو نہیں چاہتا، نفرت نہ بھی بولے، نکرہ الموت، موت کو ہم نہیں چاہتے ہیں۔ قال لیس ذلک، اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ مطلب یہ نہیں ہے، ولکن المؤمن، یہ بات ہے، اب یہاں بات میں کھڑا کرتا ہوں، لیکن مومن اذا حضرہ الموت، جب موت سامنے آئے گی، بشر برضوان اللہ وکرامتہ، اس کی جان نکالنے سے پہلے اسے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کیا خوشخبری؟ کیا خوشخبری؟ بولو نا، سو نہیں سو، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ وہ کرامتہ، سبحان اللہ۔ یہاں کھڑے ہو کر، یہ میرا چوتھا شاید سفر ہے بھٹکل کا، اور یہ میرا دوسرا جمعہ ہے آپ کی اس مسجد میں۔ جی ہاں، اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تقریباً ایک ساتھی سے ہماری ملاقات رہی ہے، عبد الودود سے ہماری ملاقاتیں رہی ہیں، اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے، میرے سے کافی جونیئر، سبحان اللہ، ایک اچھے جید عالم دین۔ میں نے ان کے بارے میں سنا، اللہ عز و جل نے ان کو آزمایا بیماری میں، اللہ وہ بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ کل میں مروں گا تو کوئی اور بھی میرے لیے خطبہ دے گا انشاءاللہ، اور میرا نام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنا نہیں، جب موت آنی تبھی آئے گی، اس سے ایک منٹ پہلے بھی نہیں آئے گی، بعد میں بھی نہیں۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اللہ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے مرنے سے پہلے ان کی حالت اس حدیث کی روشنی میں تھی کر کے میں نے سنا ہے، ان کے رشتہ دار بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میں نے سنا ہے جو حدیث میں نے بخاری کی پڑھی تمہارے سامنے، مرنے سے پہلے سامنے فرشتے آ کر اسے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہے۔ میں نے سنا یہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے ہاتھ پکڑ کر کہ میرے سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہی تو حدیث ہے، یہی تو حدیث ہے۔ نبی نے کہا سامنے فرشتے کھڑتے ہیں،
اور وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہے. اور تمہاری کرامت، تمہاری مہمان نوازی جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہے، میرا رب میرے سے راضی ہے، اللہ اکبر، اللہ میری عزت کے لیے اللہ تیار ہے، جب سامنے وہ چیز دیکھتا ہے فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، کوئی چیز اس وقت مرنے والے کے سامنے، کوئی چیز جو وہ دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی. اب وہ آگے دیکھ لیا زندگی کیا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے، احب لقاء، اب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں. یہ مراد ہے اس حدیث میں، فاحب لقاء اللہ، اور اس وقت واحب اللہ لقاء، اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی حدیث؟ اللہ میرا اور آپ کا انجام ایسا بنائے، اللہ ہم سب کا انجام ایسا بنائے. دنیا تو کیسے بھی کٹ جائے گی میرے بھائی، اور کیا ثابت قدمی ہمیں ملتی ہے کہ جس مسلک پر ہم چل رہے ہیں، کتاب و سنت کے پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی اگر موت ایسی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں کیا ثابت قدمی آتی ہے کہ یہ برحق ہے. سبحان اللہ، یہ برحق ہے. اور اس کا دوسرا پہلو ہے کافر فاجر، وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. جب سامنے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے جو پریشانیاں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے موت نہ آئے، وہ نہیں ملنا چاہتا اللہ سے، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں وقت کی پابندی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا اللہ کے خاطر، وہ چیز یہ ہے، مرنے سے پہلے اپنی جتنی ذمہ داریاں ہیں اللہ کے خاطر ادا کر لیجئے. کوئی ذمہ داری چھوڑ کے مت جائیے، کوئی ذمہ داری چھوڑ کے مت جائیے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث میں نے سنی کہ وصیت کبھی بھی تکیے کے نیچے ہونی چاہیے، 2 راتیں نہ گزرے مگر وصیت تکیے کے نیچے ہو. ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، جس دن میں نے نبی سے سنا میں نے وصیت لکھ دی. یہاں تک ہمارے دین میں ہے، اگر آدمی مر جائے وصیت نہ کرے، اس کے گھر والے زور زور سے اگر روتے ہیں، چیخ مار کے روتے ہیں، تو مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، وصیت کر دیجیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا کر چلا جاؤں انشاءاللہ، جو آپ مال چھوڑ کے جاتے ہیں اللہ سے دعا کرو. علماء کہتے ہیں سبحان اللہ، 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک بچے کو نیک چھوڑ کر جاؤ. کیا کرو؟ 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ اپنے بعد جو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر یا سجدوں میں یا نمازوں میں یا ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما، اللہ میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے جیسے میری پرورش کی، اللہ ان پر تو ویسے ہی رحم فرما. یہ بچہ جو دعا کرتا ہے، یہ تمہارے دفنانے کے بعد تمہارے قبر پر کھڑے ہو کر جو بچہ دعا مانگتا ہے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ میرا باپ قبر میں ہے، نئی زندگی میں ہے، اللہ اسے ثابت قدم رکھ، اللہ اسے ثابت. وہ بچوں کو چھوڑ کر ان کو تیار کر کے جاؤ. اور بچوں کی بات آ رہی ہے تو میں یہ بتا کر بات ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کے لیے ناانصافی کر کے مت جاؤ دنیا سے. ناانصافی یہ بھی وصیت میں لکھو، قرآن اور حدیث کے مطابق میری پراپرٹی کو بانٹا جائے، میری پراپرٹی کو تقسیم کیا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، ورنہ اس کا بھی عذاب آپ کو قبر میں ہوگا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل اس دن کے لیے، اس لحظے کے لیے جس دن اور جس لحظہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بعد الموت کی زندگی کے لیے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ بھائی جو اس وقت شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے شرک سے بچائے. ہر وہ مسلمان بھائی جو بدعات میں ملوث ہے، اللہ سے ہم دعا کریں اللہ اسے بدعات کی نحوست سے بچائے. ہر وہ مسلمان بھائی جو قبر پرستی میں ہے، اس گاؤں میں نہیں ہے مگر دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، اللہ اسے قبر پرستی سے بچائے. اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ متبع سنت بنائے، توحید پر چلنے والا بنائے. یہ اس وقت ضروری ہے میرے بھائی. جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، مسلمان نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے،
اس ملک میں امن کو اللہ قائم فرمائے، اس اسٹیٹ میں اللہ امن کو قائم فرمائے۔ اللہ یہاں ہمیں رہ کر سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، توحید پر چلتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ موقع عنایت فرمائے۔ اللہ دشمنوں سے لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے، اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جائے، ان کی تدبیروں کے لیے، ان کی پلاننگ کے لیے اللہ تو کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔